بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام سے زندگی کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر سجاد آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور بات کرتے ہیں اس پروگرام میں ہم آپ کی صحت سے متعلق، چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی صحت جو ہے وہ اچھی رہے۔ آج کا ٹاپک بڑا ہاٹ ٹاپک ہے کیونکہ اس پہ بہت کم ٹیلی ویژن یا ریڈیو کے پروگرام جو ہے بہت کم اس پہ میں نے دیکھے یا سنے ہیں، تو آج بڑا دلچسپ پروگرام ہے۔ آپ لوگوں نے توجہ سے اس کو سننا ہے، دیکھنا ہے اور پھر لوگوں تک جو ہے وہ کمیونیکیٹ کرنا ہے۔ آج ہم بات کریں گے برن کیسز پہ، جو لوگ جل جاتے ہیں ان کا ٹریٹمنٹ کیسے کیا جا سکتا ہے اور کتنا مشکل ٹریٹمنٹ ہے، کیا یہ کاسٹلی ٹریٹمنٹ ہے اور کتنے گھنٹوں میں آپ اگر ہاسپٹل چلے جائیں تو 3rd اینڈ 4th ڈگری میں بھی آپ لوگ جو ہے وہ بچ سکتے ہیں۔ اس کی 4 سٹیجز ہوتی ہیں، 1 2 3 4۔ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے 3rd اور 4th میں، مگر چونکہ ارلیئر اگر آپ لوگ چلے جائیں ہاسپٹل تو 3rd اور 4th کے کیسز بھی بہت زیادہ جو ہے وہ بچ جاتے ہیں۔ آج جو ہمارے ساتھ شخصیت اسٹوڈیو میں موجود ہیں، انٹرنیشنل لیول کے ڈاکٹر صاحب ہیں، یہ پروفیسر ڈاکٹر طارق اقبال صاحب۔ آپ برن اور پلاسٹک سرجن ہیں اور ہیڈ کرتے تھے پمس کے جو برن سینٹر ہے، اس کے روئے رواں تھے 2007 میں جو اس کی اوپننگ ہوئی، تو تب تک ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ رہے برن کیسز کے حوالے سے، وہاں پہ ڈاکٹر صاحب کی تعیناتی رہی۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے، ہمیں بہت خوشی ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ مائی پلیئر سر، بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ سر۔ آپ پمس کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ رہے برن، اور ایک بہت ہی مشکل ڈپارٹمنٹ آپ نے کیوں چنا سر؟ اور جب لوگ ٹھیک ہوتے ہیں انر سیٹسفیکشن جو ہے، تھوڑی سی سٹوری ہمیں بتائیے کہ یہ برن سینٹر بنا کیسے؟ جی تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می، اور یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا، کیونکہ برن ایک ایسا شعبہ ہے کہ اس میں بہت کم لوگ، ہمارے زیادہ تر پلاسٹک سرجن بھی جو ہیں وہ اس کی ریکنسٹرکشن کی طرف تو آتے ہیں، لیکن اس کا جو اصل کو 90% کام ہوتا ہے وہ انیشلی ہے ایکیوٹ برن، جسے ہم کہتے ہیں کہ ایمرجنسی برن، جو پہلے 2-4 دن میں کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ کہانی ہے جی کوئی 20-22 سال پرانی۔ ٹھیک ہے۔ میں پمز میں جب میں آیا تھا تو میں آیا تھا پروفیسر سلیم ملک، جو ہمارا ایک بہت آئیکن اور ہمارے مینٹور ہیں۔ ٹھیک ہے۔ وہ اس وقت 2003 میں ریٹائر ہو رہے تھے، اور میں نے ان کے پاس اپنی ٹریننگ کمپلیٹ کی تھی پلاسٹک سرجری میں، اور ایٹ دیٹ ٹائم میں ان کے ساتھ ایز اے 2IC کام کر رہا تھا۔ تو انہوں نے یہ ذمہ داری مجھے سونپی، جی سر، کیونکہ ان کو 1989 میں جنرل ضیاء الحق جب یہ پمز بنا ہے تو پاکستان لے کے آئے تھے، اور انہوں نے پلاسٹک سرجری کے ڈپارٹمنٹ یہاں اسٹیبلش کیے۔ ٹھیک۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار میرا ایک یہ خواب تھا کہ میں پمز میں ایٹ لیسٹ ایک برن سینٹر بناؤں۔ ٹھیک۔ یہ میں بتاتا چلوں کہ اس وقت تک پبلک سیکٹر میں اس وقت صرف ایک برن سینٹر ہوتا تھا کھاریاں میں، جو کہ ابھی بھی ہے، لیکن وہ صرف ڈیفینس فورسز اور ظاہر ہے کہ سویلین کو وہاں پہ پے کرنا پڑتا ہے اور اس طرح، لیکن وہ ایک فیسلٹی تو بہت ہی ناکافی۔ جی بالکل۔ لیکن پبلک سیکٹر میں جتنے بھی سرکاری ہسپتال ہیں ان میں کوئی بھی برن سینٹر نہیں تھا۔ ٹھیک۔ تو جب وہ ہمارے لیے مینٹور تھے، تو جب انہوں نے یہ حکم دیا تو اس کو تو پھر ہم نے اس کی تعمیل کر دی، تو پھر ہم اس پہ لگ گئے جی، اور 2003 سے پھر اس کی کوششیں جاری رہیں۔ تو 2007 میں پھر اس وقت کی جو حکومت تھی، پرویز مشرف صاحب تھے، ان کی بڑی سپورٹ رہی اور انہوں نے اس کو انوگریٹ کیا۔ ٹھیک۔ اور 2007 سے لے کے پھر میں ابھی 2025 میں ریٹائر ہوا ہوں، تو میں اس کا ہیڈ رہا، اور وہاں پہ ہم نے پھر نہ صرف یہ کہ جتنی بھی موسٹ ایڈوانس ٹریٹمنٹس ہیں اویلیبل ان دا ورلڈ وہ وہاں پہ انٹروڈیوس کرائیں، بلکہ ہم نے پھر وہاں پہ برن اسپیشلائزیشن پروگرام کیا، اور اب ماشاءاللہ کہ ڈاکٹرز ریڈی، ہاں، جو اس میں MS برن سرجری ہماری جو شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی اس کا یہ ڈگری پروگرام ہے، اس کے سر آپ وائس چانسلر بھی، اس کے میں لاسٹ میری اپوائنٹمنٹ میں وائس چانسلر بھی رہا جی۔ صحیح۔ تو یہ اس پروگرام سے بہت فائدہ ہوا، بہت سے لوگ ابھی پڑھ رہے ہیں اور بہت سے لوگ اس سے کوالیفائی کر گئے۔ عام سرجن اور برن سرجن میں ڈفرینس ہے جی، برن سرجن 2 طرح کے ہیں جی۔ برن سرجن میں دیکھیں نا، ایک ہوتے ہیں ICU اسپیشلسٹ۔ ٹھیک ہے جی۔ ICU اسپیشلسٹ بہت کم ہے، اور اس میں جو پہلے 2-4 دنوں میں ضرورت ہوتی ہے وہ زیادہ تر کام انٹینسیو کیئر کا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو برن سرجن کو یہ دونوں خصوصیات ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ یعنی وہ انٹینسوسٹ بھی ہوتا ہے، ICU کے جتنی بھی جو پروٹوکول ہیں وہ اس سے بھی واقف ہوتا ہے، اور سرجن بھی ہوتا ہے، اور یہ چیزیں پیرالل چل رہی ہوتی ہیں۔ ٹھیک۔ یعنی وہ ساتھ ساتھ وہ ایز اے انٹینسوسٹ بھی کام کر رہا ہے اور ایز اے برن سرجن بھی، تو تبھی جا کے وہ کامیابی ہمیں ملتی ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ جان بچانے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ چونکہ ہیڈ کرتے رہے برن سینٹر کو، کتنا سکسیسفل ریٹ پاکستان میں ہے؟ الحمدللہ جی، دیکھیں جب ہم نے شروع کیا تو جو گورنمنٹ کے اسٹیٹسٹکس تھے اس میں یہ تھا کہ ہمارے پاس جو 40% سے زیادہ جسے میجر برن کہتے ہیں، تو اس کا مورٹیلٹی مور دین 86% تھا۔ اچھا۔ جس کو اس برن سینٹر میں ہم 26% تک لے آئے۔ ٹھیک ہے۔
تو وہ ایک سکسیس ریٹ ہے کہ جس میں, اور یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی جلدی پیشنٹ ہمارے پاس آ گیا. کتنے گھنٹے میں آپ کے پاس آنا چاہیے؟ گولڈن جو ٹائم ہے فرسٹ 2 گولڈن آورز ہیں اور میکسیمم 6 آورز ہیں. جو 6 گھنٹے کے اندر اندر پیشنٹ کتنا بھی سیریس ہو وہ پہنچ جائے تو اس کے بچنے کے چانسز اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں. گھر میں ڈاکٹر صاحب ٹوتھ پیسٹ لگا رہے ہوتے ہیں, آٹا لگا رہے ہوتے ہیں, آلو لگا رہے ہوتے ہیں, اس کے بارے میں بتائیے گا. وہ نہیں کرنی چاہیے چیزیں, وہ اسی لیے ہم کافی کچھ کوشش کرتے رہتے ہیں اویئرنیس کی کہ جو بھی میڈیکیٹڈ یا میڈیکل جو کریمز ہیں یا چیزیں ہیں وہ کرنی چاہیے. اور پہلی چیز یہ ہے, دیکھیں پانی ہر جگہ ہوتا ہے, جو ہی جل گیا ہے آپ نے پانی ڈالنا, ٹیپ کے نیچے, ٹیپ کے نیچے, ٹھنڈا پانی نہیں, ٹیپ کے نیچے, ٹیپ واٹر. ٹھیک ہے. اور ٹیپ واٹر میں مطلب فرض کرے ہاتھ جل گیا تو ہاتھ کو 20 منٹ تک پانی کے نیچے رکھیں تاکہ بلسٹرز نہ بنے. بلسٹرز نہ اچھا بنے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور لوگوں میں الٹا مت ہے جی, الٹا مت کہ وہ کہتے ہیں جی پانی لگا دیا تو پھر چھالے پڑ جائیں گے. چھالے تو وہ جلنے کی وجہ سے پڑنے اور وہ گرمائش کی وجہ سے پڑنے, لیکن اگر آپ اس کو کول کر دیں گے, ٹھنڈا کر دیں گے تو وہی چانسز کم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اور وہ ڈیمیج جتنا بھی وہ ہیٹ وہاں پہ جنریٹ ہو چکی ہے اس کو وہ کرنا. تو بیسک چیز. اس کے بعد کوئی چیز بھی اگر ہے, کریم کوئی بھی پڑی ہے گھروں میں, جو بھی میڈیکل کریمز ہوتی ہیں وہ لگا لیں, ادروائز اس کو صاف کپڑے سے لپیٹ کے اور فوراً ہاسپٹل پہنچ جائیں. اب اسی طرح سے بہت سی ہم نے انٹروڈیوس کروائی ہیں اور جو کہ ایمرجنسی ڈریسنگز ہیں اویلیبل. کہ پاکستان میں جو ہے وہ جلنے کے کیسز کی عام وجوہات کیا ہیں؟ جی, سب سے زیادہ تو دیکھیں جو ہمارے پاس کیسز آتے ہیں, اب ہمارے پاس کوئی تقریباً 20 سال کا ڈیٹا موجود ہے, تو اس میں جو مور دین 70% ہیں وہ بچے ہیں. ٹھیک ہے. بلو دی ایج آف 10 ایئرس, 10 سال سے کم عمر کے بچے. ٹھیک. اور یہ ظاہر ایک سارے ڈومیسٹک ایکسیڈنٹ ہے, گھر میں ایکسیڈنٹ ہے. اور جتنا ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے اس میں یہ جتنے 99% برنز جو ہے یہ ایکسیڈنٹل ہے. اور آپ کو پتہ ہے ایکسیڈنٹس کو احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے بچایا جا سکتا ہے. تو اس میں ماؤں کی تربیت بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اسپیشلی کیونکہ یہ زیادہ تر ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں کچن ایکسیڈنٹس, جس میں بچے بالکل یا تو وہ گرم پانی کا کوئی پڑا ہے برتن اس میں گر گئے ہیں یا اس کے اوپر. دوسرے جو بہت کامن ایکسیڈنٹس ہیں وہ ہماری خواتین, ہماری بیٹیاں, ہماری بہنیں, ہماری مائیں, وہ جو کام کر رہی ہیں کچن میں. اور کچن میں جنرلی یہی ہوتا ہے کہ وہ جو دوپٹہ ہے اس نے آگ کیچ کی اور وہ پھر کپڑوں کو لگ گئی اور سلسلہ. اور یہاں پھر جتنے بھی آئل کے چھینٹے پڑ گئے, اس سے آئل برن ہوتے ہیں, پھر یہ پریشر کوکر یا وہ پھٹ گیا, چولہا پھٹ گیا, یہ عموماً ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب پینک بہت کر جاتے ہیں اس میں, ایک کوئی چیز ٹیکنیک بتائیے گا کہ کیا کیا جائے فوری طور پہ آپ کے پاس پہنچنے سے پہلے؟ جی, وہ ہر سچویشن کا وہی بیسیکلی تو جو بھی ہے جل گیا ہے اس کو پہلے آپ نے پانی ڈال کے ٹھنڈا کرنا. ٹھیک ہے. تیسری چیز میں اسی میں بتا رہا تھا کہ جو ہمارے یہاں بہت زیادہ انسیڈنٹس, ابھی یہ بڑا اچھا کیا کہ آپ نے سردیوں کے شروع میں یہ پروگرام کیا, کیونکہ سردیوں میں اس کا جو جلے ہوئے مریضوں کا انسیڈنس جو ہے بہت بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, آلموسٹ 30-40% انکریز ہو جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو دی ادر سیزنز. تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو ہمارے یہاں سلنڈرز, گیس سلنڈرز یوز ہو رہے ہیں, اس پہ ہم نے بہت لکھا ہے. اس پہ ہم نے, میں جب ایز اے وائس چانسلر تھا تو ہم نے جتنی بھی اتھارٹیز کو ہم اپروچ کر سکتے تھے اور ان کو بھی سارا کیا. ہر کوئی کنسرن ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ چیزیں ریگولیٹ نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. ظاہر ہے کہ ان کی کوالٹی یا ان کے کنیکشن یا ان کی جو بھی پیکنگ ہے, کچھ نہ کچھ مٹیریل میں تو مسئلہ تھا جس سے یہ بلا. اور بہت اچھی فیملیز کے لوگ, پوری فیملی, کیونکہ وہ گھر میں ایک بام کی طرح بلاسٹ ہوتا ہے اور پورا گھر اڑ جاتا ہے اور کلسٹر پریزنٹیشن ہوتی ہے, جتنے گھر کے افراد ہیں وہ سارے افیکٹ ہوتے ہیں اور وہ آ جاتے ہیں. تو پہلی چیز تو یہ ان چیزوں کے اوپر وہ توجہ. دوسرا یہ جب اب لوڈ شیڈنگ ہوتی گیس کی, جو ہماری سوئی نیچرل گیس ہے, اچھا وہ رات کو ہیٹر چل رہا ہے, یہ بہت کامن سا ایکسیڈنٹ ہے. ٹھیک ہے جی, اس لیے ہم سب کو کہتے ہیں کہ جتنا بھی جو مین کنیکشن ہے وہ رات کو آپ بند کر کے سوئیں, صبح پھر اٹھیں تو پھر اس کو آن کر لیں. لیکن ہوتا یہی ہے کہ وہ رات کو تو گیس چلے گی, صبح کہیں جلدی جب وہ آتی ہے تو وہ پھر آپ نے بلب بھی آن کیا تو بلاسٹ ہو گیا. اور اب یہ آپ دیکھیں کہ اب جو گیس ہے اس میں اسمیل نہیں ہے. جی بالکل, کیونکہ اسمیل تو اس میں ڈالی جاتی تھی نا, تو وہ بالکل, اور تھوڑی دیر میں پھر وہ ایسے ہو جاتا. تو یہ بہت کامن, سونے سے پہلے سب چیزیں بند کرنی چاہیے. اس کے علاوہ جو بہت ہائی انسیڈنس ہے ہمارے ہاں وہ الیکٹرک برنس کا بھی ہے. ٹھیک ہے جی, اس پہ میرے کچھ پیپرز بھی پبلش ہوئے ہیں کہ ہم اس ریجن میں ہائیسٹ انسیڈنس ہے ہائی وولٹیج الیکٹرک برنس کا. جی بالکل, کیونکہ ہائی وولٹیج لائنز جا رہی ہیں آبادیوں کے اوپر سے. ظاہر ہے کہ وہ اب گورنمنٹ کا کام ہے کہ ان کو کس طریقے سے ریگولیٹ کرنا ہے, کہ اول تو ان کو آبادیوں میں ہونا نہیں چاہیے, اگر ہیں تو پھر ان کے کیا سیفٹی میں ہے. تو وہ جنرلی بالکل چھتوں کے قریب سے جا رہی ہوتی ہیں, اور وہیں پہ جو یہ بچیاں گئیں کو کپڑے پھیلانے کے لیے, یا کوئی بچے اوپر کھیل رہے ہیں, کوئی پتنگ اڑا رہا ہے, کچھ کر رہا ہے,
بہت سے، اور وہ بڑے خوفناک برنز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ پھر دے لوز، سڈن بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے، سڈن ڈیتھ ہوتی ہے، اور اگر بچ جائے تو یہاں کو بازو کٹتا ہے یا ٹانگ کٹتی ہے جو افیکٹ ہوا ہے سلسلہ، ٹھیک ہے، اور ساری عمر کے لیے معذور اور ہو جاتا ہے۔ سیکنڈ جو اس کو بچانے جاتا ہے وہ وداؤٹ لکڑی کے اس کو ہاں پکڑ، مطلب وہ تو لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے، اویئرنیس نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیں ویسٹ نے کیسے کنٹرول کیا۔ ابھی آپ دیکھیں جتنا بھی WHO کا ڈیٹا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ 98% آف دیز برنز یہ جو ہیں دے آر ہیپننگ ان دا ڈیولپنگ ورلڈ، یہ ہمارے جیسے ملکوں میں ہو رہے ہیں۔ 98%، ڈیولپڈ کنٹریز میں صرف 2% ہے ٹوٹل جو دنیا کے گلوبل برنز ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور کیسے کنٹرول کیا انہوں نے؟ ان ساری احتیاطی تدابیر، ٹھیک ہے، کہ ہر چیز میں انہوں نے وہ رکھا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ ہم اتنا کروڑوں روپے کا گھر بنا لیتے ہیں، جی بالکل، لیکن اس میں کتنی سیفٹی میجرز لگائے جاتے ہیں، جی بھی بہت کوئی ہوگا تو فائر الارم لگا لے گا، وائر بھی ہلکی سی لگا دیتے ہیں، لیکن گیس الارم تو کوئی بھی نہیں، نہیں، کوئی کسی کچن میں نہیں نہیں۔ ہے۔ اب یہ یا آپ دیکھیں کہ میرے آپ کے گھر میں کبھی کوئی اتھارٹیز کا بندہ آیا وہ آ کے کہے کہ جی میں چیک کرنے آیا نہیں، ہوں کبھی کہ آپ کی ساری چیزیں، آپ کا ہیٹر، آپ کا گیزر، جی، آپ کی جتنی الیکٹرک اپلائنسز ہے وہ سیفٹی پروٹوکولز کو نہیں ہے، ایسے ہی، تو یہ کوئی میکانزم جب ہمیں کرنے کی ضرورت ہے کہ ایٹ لیسٹ لوگوں کو بھی خیال کرنا چاہیے، لیکن ظاہر ہے کہ جو کام اتھارٹیز کا ہے ان کو بھی کرنا چاہیے کہ تاکہ وہ اسٹینڈرڈائز چیزیں یوز ہوں۔ اب آپ دیکھیں نا جو امپورٹڈ جیپنیز ہیٹرز آتے ہیں اس میں تو وہ ٹرپر لگا ہوتا ہے کہ جو ہی گیس کم ہوگی وہ ٹرپ ہو جائے گا، لیکن جو لوکل ہیں ان میں تو اس طرح سے نہیں ہے۔ اور یہ میں نے حکومت سے بڑی اپیل کی کہ اس کو لازمی قرار دے دیا جائے کہ جو بھی گیس اپلائنس ہوگی اس میں یہ بریکر لگا ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب چونکہ آپ پوری دنیا میں ٹریول کرتے ہیں اور رائل کالج آف UK میں آپ جو ہے وہ پڑھا بھی رہے ہیں ماشاءاللہ سے، کیا فرق دیکھتے ہیں پاکستان کے برن سینٹر اور یورپ کے جو برن سینٹر؟ جی ہم نے ایکچولی اس میں وہی ساری چیزیں ڈیولپ کی جو ہم نے سیکھی یورپ کے اور اسپیشلی امریکن دے آر ٹو گڈ ایڈوانس، اور میں وہیں پہ ٹریننگ کے لیے بھی گیا تھا، اور وہی ساری چیزیں پریکٹسز ہم نے۔ اب دیکھیں جب حادثہ ہو جائے گا، مریض آ جائے گا، وہ تو پھر علاج ہم نے کرنا ہے، ان لائنز پہ کرنا ہے سلسلہ، اور وہ بہت مہنگے علاج ہیں اور وہ سارا سلسلہ، لیکن اس حادثے سے پہلے جو چیز انہوں نے، وہاں تو اتنے میجر برنز ہوتے ہی نہیں ہیں، اچھا ٹھیک ہے نا، وہ تو مائنر برنز آتے ہیں جو مطلب چھوٹا موٹا ایکسیڈنٹ جو ہو گیا کچن میں ہو گیا یا باتھ روم میں ہو گیا یا کوئی اس طرح کا یا کوئی سیفٹی میجر زیادہ ہیں، سیفٹی میجر زیادہ ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور لیکن یہ کہ جب وہ اور دوسرے ممالک سے جیسے آ جاتے ہیں وہاں ٹرانسفر ہو کے کیسے جو میجر برنز ہوتے ہیں تو ان پہ پھر ہمیں ظاہر ہے کہ سیکھنے کا بھی موقع ملا، لیکن یہ کہ جس طرح کے ہمارے پاس برنز ہیں یہ تو اب نہیں ملتے آپ کو یورپ میں یا امریکہ میں دیکھنے کے۔ سر کتنی ڈگری تک لوگ بچائے جا سکتے ہیں؟ الحمدللہ اس سینٹر پہ ہم نے 95% برنز تک بھی، ہاں جی وہ بھی ہے، لیکن ڈیپینڈ کہ وہ پہلے 2 گھنٹے میں 4 گھنٹے میں ہم تک پہنچ گئے، اور پھر جتنی چیزیں ہمیں مٹیریلز چاہیے ہوتے ہیں، اور الحمدللہ جتنی دیر میں رہا ہوں تو ہم نے کوشش کی ہے کہ وہاں پہ گورنمنٹ بھی سپورٹ کرتی رہی کیونکہ اس کا بجٹ الگ تھا، اور اس کے علاوہ فلانتھروپسٹ جو لوگ وہاں سے ٹھیک ہو کے جاتے ہیں یا جو دیکھتے تھے ہمارے دوست احباب کہ یہ اتنا اچھا کام ہو رہا ہے تو وہ بہت کھلے دل سے مدد کرتے تھے، وہ بھی ڈونیٹ کرتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب اس میں کتنا ٹائم لگ جاتا ہے 90% جو برن ہوا ہے کیس؟ اس کو کم از کم میرا خیال ہے کہ جی جو 90% برن ہے وہ تقریباً 2 سے 3 ماہ تو ہاسپٹل ہی ایڈمٹ رہتا ہے، پھر اس کا جو ری ہیب کا کام ہے وہ آلموسٹ 1 سال تک چلتا ہے۔ یہ بڑے لمبے علاج ہے، کاسٹلی علاج ہیں، کاسٹلی بہت ہیں جی۔ پرائیویٹ سیکٹر میں کوئی ایسا برن اسی لیے نہیں ہے جی کیونکہ یہ پروفیٹیبل بزنس نہیں ہے، اس لیے گورنمنٹ کو یہ سروس سیکٹر میں آتا ہے، کیونکہ یہ اس میں جتنا سسٹم چاہیے، جتنی فیسلٹیز چاہیے، جتنے مٹیریلز چاہیے، وہ اتنے مہنگے ہیں کہ وہ پھر پرائیویٹلی ظاہر ہے کہ پھر وہ نہ لوگ افورڈ کر سکتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ اس میں کوئی پروفٹ کا تو ابھی ڈاکٹر صاحب پاکستان میں کتنے سینٹر بن چکے ہیں بڑے بڑے شہروں میں؟ جی اب اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس 8 ہیں برن سینٹر، لیکن یہ کہ جو بہت اچھے ہیں جیسے یہ پیمز کا ہے، پھر لاہور میں ہے، ملتان میں ہے، پشاور میں ہے، فیصل آباد میں بھی برن یونٹ ہے، کراچی میں ایک برن سینٹر ہے، لیکن وہ کچھ ایسے ہیں ان کی ظاہر ہے کہ لیولز ہیں کہ آپ کہہ لیں کہ جی گریڈ 1 گریڈ 2 گریڈ 3 اس طرح سے، تو وہ جو ذرا نچلے لیول پہ ہیں ان کو ضرورت ہے کہ تھوڑا سا، اسپیشلی میں کراچی کے لیے کہوں گا کہ کراچی میں بہت ضرورت ہے، کراچی کی اتنی آبادی ہے تو کراچی میں کوئی اسٹیٹ آف دی آرٹ جو برن سینٹر ہے وہ 1 سے زیادہ کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہیلتھ کیئر سسٹم پاکستان کا رول کرتا ہے یہاں پہ کہ ابھی اور مزید اس میں ضرورت پڑتی ہے؟ جی اس میں یہ آئیڈیلی تو جو پلان ہے اس کے تحت تو جو ہر ٹیچنگ ہاسپٹل ہے، ہر بڑا شہر ہے، اس میں ایک بڑا برن سینٹر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور جتنے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز ہیں ان میں برن یونٹس ہونے چاہیے، کیونکہ جیسے ہم نے ابھی بات کی کہ اس میں ٹائم بہت امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ جہاں بھی حادثہ ہوگا اس پیشنٹ کو اگر کوئی قریب فیسلٹی ہوگی تو پھر ہی ٹائمنگلی پہنچایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے یہ ریجنل اور چھوٹے، اور اس کا ہم نے آئیڈیا یہی دیا تھا کہ 8 سے 10 بیڈز کے جو برن یونٹس ہیں یہ ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں ہوں،
اور پھر جو بڑے برن سینٹرز ہیں وہ ظاہر ہے کہ پھر جو کنیکٹڈ ہوں آپس میں, اور یہ پورا ایک سسٹم کنیکٹڈ ہونا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, انفیکشن ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں جب, کیونکہ سب سے بڑا آرگن آپ کی اسکن ہے, تو ڈرمس اور ایپیڈرمس جو ہے وہ اگر ڈیمیج ہو جاتی ہے تو اسکن میں بہت زیادہ انفیکشن کے چانسز ہوتے ہیں. تو ساتھ اس کے پھر کیا ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں, کوئی سرجریز بھی آپ کرتے ہیں, اور اینٹی بایوٹک اور پین کلر, یہ ساری چیزیں جی وہ پورا ایک سسٹم چل رہا ہوتا ہے. اور اب چونکہ ود دی ایڈوانسمنٹ, کیونکہ اتنی اچھی ڈریسنگز آ گئی ہیں, سنتھیٹک سکنز آ گئی ہیں, تو بہت جلدی انٹروین کر کے یہ جتنی ڈیڈ اور وہ جو ڈیمیج سکن ہے اس کو ریموو کر کے, اور اس کو ریموو کرنے کی بھی اب وہ کیمیکل پیسٹ آ گئی ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو وہ لیکن وہی اس وقت ممکن ہو سکتا ہے کہ پیشنٹ آپ کے پاس پہنچ گیا اور آپ کے پاس یہ ساری چیزیں موجود ہیں, اور پھر ٹرینڈ لوگ بھی موجود ہیں جو کہ اس کو کر بھی سکیں. ٹھیک ہے نا جی. تو وہ پھر اس لیے ہمارے یہ جو پیمز کے برن سینٹر میں, کیونکہ ہم یہ ساری پریکٹسز کر رہے ہوتے تھے, تو اسی لیے اس کا سکسیس ریٹ بہت اچھا ہے, بہت زیادہ ہے جی. پاکستان کے جو ہسپتال ہے اس میں جو ہے جلنے کے کیسز عام جب پہنچ جاتے ہیں تو یہ لوگ کیا کرتے ہوں گے وہاں؟ جی بس وہ یہی ہوتا ہے کہ ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے, ٹائم بھی ویسٹ ہو جاتا ہے, اور بس وہ وہاں سے تھوڑی سی بیسک سی ڈریسنگز کر کے اور پھر کہ جی اس کو برن سینٹر لے جائیں, برن یونٹ, تو وہ جو مین پریشیس ٹائم ہے وہ سارا وہاں لوز ہو جاتا ہے, اور اسی لیے ہم بہت سارے پیشنٹ وہاں پہ لوز کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس میں کوئی سجیشن آپ گورنمنٹ کو دینا چاہیں تو آپ سجیشن دے سکتے ہیں کہ ایک عام ہاسپٹل میں برن کا کیا چھوٹا سا یونٹ تو ہونا چاہیے؟ جی یہ پورا پلان ہم نے بنا کے دیا ہوا ہے. جیسے میں نے کہا نا کہ جتنے مین ہاسپٹلز ہیں, جو مین شہر ہیں, بڑے شہر, وہاں پہ برن سینٹرز ہو, اور جتنے دیکھیں ہر ڈسٹرکٹ میں ایک ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل, وہاں اگر ایک برن یونٹ بن جائے تو وہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہم پروگرام جو برن سرجنز ٹرین کر رہے ہیں, یہ جتنے بھی ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں اس میں کئی لوگ اب لاہور والے بھی شروع کرنا چاہ رہے ہیں, پشاور والے بھی, کیونکہ یہ لوگ جب برن سرجنز آئیں گے اور یہی پھر آ کے ایک ڈفرینس کریٹ کریں گے. ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹا سا بریک ہے. ہاں جی ناظرین, پروگرام سے زندگی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, ایک چھوٹا سا بریک ہے, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں سے زندگی, اور ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر طارق اقبال صاحب موجود ہیں. برن کیسز پہ جو ہے وہ ہم آج گفتگو کریں کیونکہ اس کے اوپر بہت کم جو ہے وہ گفتگو کی جاتی ہے. تو بین الاقوامی اشتراک کے ساتھ بھی کیا ہم برن سینٹرز کو کنیکٹ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل بالکل, اور کچھ کے ساتھ ہم ہیں بھی, کولیبوریشن ہم کرتے ہیں, پائپ لائن میں ہیں ایسے پروسیجر. ہاں جی بالکل ہیں جی. تو یہ کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اپ گریڈیشن جو ہے وہ ہر ٹائم ضروری ہے. تو اس میں یہ ہے کہ سب سے بہتر آپ نے کہا کہ یو کے میں اس کا, امریکہ میں, یو ایس اے میں, ہاں یو ایس اے کا وہی پروٹوکولز ہم فالو کر رہے ہیں. یو کے کا بھی بہت اچھا ہے, جرمنز بہت اچھے ہیں, نیدرلینڈ میں بہت اچھا ایک ہاربر ویو برن سینٹر ہے ریڈ کراس والوں کا, وہاں بھی میں نے ٹریننگ کی. تو سینٹر تو بہت ہے, اور ان کے ساتھ ہماری ہے کولیبریشن. پھر یہ جو انٹرنیشنل کانفرنسز ہوتی ہیں اس میں ہم اپنا شیئر کرتے ہیں, ان کا کرتے ہیں, لیکن وہ فرق اتنا زیادہ ہے کہ ٹرکی کے ساتھ ہے, ہم ٹرکی بہت ایڈوانس ہے. ہاں جی, ٹرکی کے ساتھ ہم کولیبریشن میں ہیں, اور اس طریقے سے. لیکن یہ ہے کہ وہ چیزیں تو ہیں, پہلے ہم بیسک چیزیں تو بیسک ہے نا جی, ہمارے پاس انفراسٹرکچر ہو, ہمارے پاس ٹرینڈ لوگ ہوں, اور پھر وہ جو میٹیریلز چاہیے وہ ہوں, یہ بیسک چیزیں ہیں. تو کئی دفعہ ڈاکٹر صاحب ایسے بھی ہوتا ہے کہ ٹرینڈ لوگوں کو کہیں اٹھا کے اور لگا دیا جاتا ہے, اور ان ٹرینڈ لوگوں کو جو ہے وہاں پہ لگا دیا جاتا ہے. یہ آج کل ہو رہا ہے جی, ہو رہا ہے, یہ انفارچونیٹ ہے, انفارچونیٹ ہے, اور اسی پہ بھی حکومت کو میرا خیال ہے توجہ دینی. ڈاکٹر صاحب بڑی بڑی بلڈنگز ہم دیکھتے ہیں بن جاتے ہیں تو کوئی اس میں پریونٹیو میئرز نہیں ہوتے اور آگ لگ جاتی ہے, تو اس میں آپ کیا سجیشنز دیتے ہیں کہ کیا وہاں پہ بھی کوئی برن یونٹ ان میں لازمی قرار دینا چاہیے؟ برن یونٹ تو نہیں, لیکن وہاں سیفٹی میں یہ بلڈنگز کا. اب آپ دیکھیں ایک یہ ہمارا جو لیٹسٹ یہ سینٹورس بنا ہوا ہے, اس کی میں مثال دیتا ہوں. اس میں دیکھیں ایک دفعہ آگ لگی تھی اور کافی لگی تھی, لیکن کوئی میجر برنز نہیں آیا. ریزن کہ وہاں پہ لیٹسٹ پریونٹیو میئرز, پروٹوکول, آٹو اسپرنکلز اور وہ ساری چیزیں تھیں. اور وہ پھر جو انہوں نے پریکٹس کی ہوئی تھی, وہاں کی جو بھی وہ لوگ تھے ایڈمنسٹریشن, انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے لوگوں کو ایویکویٹ کیا. تو وہی چیز, وہی پریکٹسز چاہیے ہمیں باقی جگہ. اور جو ہے وہ پیشنٹ کومے میں چلا جاتا ہے, تو کیا اس کے نفسیاتی ڈاکٹرز کا بھی ملنا بہت ضروری ہے ریکوری فیز, اسپیشلی جب بچیاں جل کے آتی ہیں جن کے ہاتھ یا فیس جل جاتے ہیں, تو ان کو سائیکولوجیکل ایشورنس کی بہت ضرورت ہوتی ہے ڈیورنگ دا ریکوری ٹائم. اور جو اپنی ول پاور سے, اور اس میں, اور ہمارے پاس ہیں, ہمارے پاس جتنے بھی سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹس وہ بھی روٹیشن پہ آتے ہیں, اور وہ آ کے ان کو کرتے ہیں, اور اس سے بہت فرق پڑتا تھا. بالکل یہ روزانہ کی بیس پہ جو ہے وہ فزیو تھراپی بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اس کے بعد ریہیب ہے. برن ریہیبلیٹیشن ایک کمپلیٹ, مطلب ایک الگ وہ ہے میکانزم. ابھی ہمارا جو پلان تھا پیمز کے برن سینٹر کو ایکسپینڈ کرنے کا, اس میں ہمارا برن ریہیبلیٹیشن کا بہت اچھا اس میں ہم نے ڈیزائن کیا ہوا, تو ہوپ فلی انشاءاللہ وہ بھی بن جائے گا کسی ٹائم. زیادہ مؤثر برن ہاؤسز جو ہے یا جو سینٹرز ہیں وہ کیسے بن سکتے ہیں؟ اس کا تو بیسک ڈیزائن تو موجود ہے نہیں, بیسک وہ پورا ایک اس کا وہ تو سارا, جیسے ہم نے یہ بنایا, یہاں بنایا, لاہور میں بنایا ہے,
پشاور میں بنا ہے. تو یہ سارے آئیڈیلی بنے ہوئے برن سینٹرز ہیں. اب وہاں پہ صرف یہی ضرورت ہے کہ جو ہمیں میٹیریلز اور جتنا جو ٹرینڈ اسٹاف اسپیشلی دا نرسنگ دا ڈریسرز اور پھر اتنے ہی ٹرینڈ ڈاکٹر جو کہ ڈیووٹیڈ ہوں, ٹھیک ہے نا جی, کیونکہ برنس کرنے سے جنرلی لوگ بھاگتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی اٹریکشن ایسا ہے نہیں ہے, ڈیفیکلٹ کام ہے. تو ہمیں انسینٹیو ضرور لانے چاہیے جو کہ ہم نے یہاں کوشش بھی کی, اور جب تک ہم ان کو انسینٹیوائز نہیں کریں گے تو لوگ پھر ظاہر ہے کہ تھوڑا سا. تو پاکستان میں جو جلنے والے لوگ ہیں ان کا اوسط قیام جو ہے وہ کتنا ہوتا ہے اور کیا لاگت آ جاتی ہے ایک پیشنٹ کے لیے؟ یہ جو میسو برنز ہوتے ہیں ان کا 3-4 ماہ. جنرلی ہمارے پاس چونکہ پیشنٹس کا ٹرن اوور بہت زیادہ ہوتا ہے, برن سینٹرز بڑے کم ہیں, تو ہم جو ہی پیشنٹ اسٹیبل ہوتا ہے کوشش ہماری ہوتی ہے کہ ہم اس کو گھر بھیج دیں, پھر وہ فالو اپ کے لیے آتا رہتا ہے, تو وہ فالو اپ کافی لمبا چلتا ہے. تو گھر میں انفیکشن کے چانسز نہیں, وہ اس وقت بھیجتے ہیں جب اس کے یا ان کی ڈریسنگز کر کے اس طریقے سے ہو جاتے ہیں کہ ان کو پھر ضرورت نہ پڑے. جنرلی ایک پیشنٹ کا جو ایوریج میں جو ہمارے پاس بہت کامن برنز ہیں انہیں کی بات کرنی چاہیے, جو میسو برن ہوتے ہیں وہ کوئی ہوتے ہیں بٹوین 35 to 45%. ٹھیک ہے. تو ان پیشنٹس کو یوزلی ان کا ٹریٹمنٹ چلتا ہے 3 ماہ تک جی. ٹھیک ہے. 3 مہینے تک, اور اس کے بعد پھر جو اگلا ٹریٹمنٹ ہے وہ ریہیبلیٹیشن کا, جس میں ان کو فزیو تھراپی اور ان کو جو اسٹریچنگ ایکسرسائزز اور ان کے جو اسکارز بن گئے ان کا جو ٹریٹمنٹ, تو وہ پھر لمبا چلتا ہے, وہ تقریباً 1 سال. اور پلاسٹک سرجری پھر 1 سال کے بعد کی جاتی ہے؟ نہیں, وہ ساتھ ساتھ. اچھا, ساتھ یہ دیکھیں نا, برن سرجنز کا تو مقصد ہی یہی ہے کہ جتنے بھی منیمم سے منیمم سکارز انیشلی اتنا اچھا ٹریٹ کیا جائے کہ وہ بنے, لیکن پھر بھی ظاہر ہے زخم ہے, بنتے ہیں, اور ان کا پھر علاج آگے چلتا رہتا ہے. اس میں گورنمنٹ کی بھی شراکت ہوتی ہے اور آدمی کے خود کے بھی پیسے لگتے ہیں اس میں؟ ہم نے پیمز میں تو جتنا ٹائم میں رہا ہوں تو ہمارا یہ کوشش تھی کہ جی ٹوٹل ٹریٹمنٹ فری تھا. اچھا, ٹھیک ہے نا جی, اور وہ الحمدللہ کہ مینیج ہو رہا تھا. لیکن ادروائز پھر ظاہر ہے کہ یہ جو کاسمیٹک ایلیمنٹس آ جاتے ہیں اس میں پیشنٹس کو ذرا وہ کاسٹلی ٹریٹمنٹ ہے کاسمیٹک, وہ بھی نیچرلی اس میں لیزر تھراپیز بھی ہیں, بہت مہنگی کریمز اور اپوائنٹمنٹ, پھر ان کے کمپریشن گارمنٹس ہوتے ہیں. اس کا بھی بلکہ میں نے یہ میکنزم کیا ہوا تھا کہ جو ہمارے پور اور نیڈی پیشنٹس تھے ان کو ہم نے بیت المال کے ذریعے سے ہم نے کمپریشن گارمنٹ, ایک جیکٹ 2-2-2.5 لاکھ کی بنتی ہے, وہ عام مریض کے لیے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے, اور وہ اس نے 3 مہینے 6 مہینے پہننی. یہ پاکستان میں اویلیبل؟ جی اویلیبل, ہم نے یہ ساری چیزیں کرائی ہیں اویلیبل, اور یہ بیت المال کی بہت اچھی سپورٹ تھی, اور وہاں سے پھر وہ ان کو مل جاتے تھے, تو یہ بھی ان کے لیے فری ہو جاتا تھا. ڈاکٹر صاحب, ایک آدمی جل کے آ گیا 60%, 80-90%, کون سے ایسے ٹیسٹ آپ لوگ کرواتے ہیں جو کہ اخذ کرتی ہیں کہ اس کی لائف جو ہے وہ سیف ہے؟ شروع میں تو جی آلموسٹ ڈیلی بیسس پہ جتنے بھی ہیں نا وہ ٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں, جو اسپیسیفک ٹیسٹ بھی ہیں. اسپیشلی اس میں جو بہت خطرناک ہوتا ہے وہ جو جن کے جو سانس کی نالی یا پھیپھڑوں میں بھی جو جلنے کا اثر ہو گیا, جسے ہم انہیلیشن انجری کہتے ہیں. انہیلیشن انجری کے پیشنٹس کی جو مطلب ایکسپائری ہے, وہ ایکسپائر ہونے کی ریشو ہے وہ ذرا زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, بلڈ سی پی چل رہا ہوتا ہے, بلڈ سی پی اور جتنے بھی مارکرز ہیں اور چیزیں, وہ تو بہت سی چیزیں ساتھ ساتھ وہ پیرالل چل رہی ہوتی ہیں, اور انہی کی مانیٹرنگ, انہی کی کوریکشن اور انہی کی ریپلیسمنٹس پھر ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. بڑے چیلنجز کیا ہیں ڈاکٹر صاحب اگر کوئی انسان جل جاتا ہے پاکستان میں, بڑے اس کے چیلنج کیا ہے؟ یہ جو فیسلٹی ہے اس کو ٹریٹ کرنے کی وہ کم ہے. اسی لیے مریض ہمارے پاس دوسرے دن تیسرے دن پہنچ رہا ہوتا ہے, جس کو کہ پہلے دن ہی یا پہلے 6 گھنٹے میں آ جانا چاہیے, اور وہ اسی وقت ممکن ہے کہ اگر جس علاقے میں وہ جلا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اب آپ دیکھیں ہمارے پاس ناردرن ایریا سے, کشمیر سے بہت سے آتے ہیں. اب یہ جب ہم نے سارے برن سینٹر بنانا شروع کیے تھے تو کوئی 18 برن سینٹر ڈیزائن ہوئے تھے مختلف شہروں میں, جس میں 3 کشمیر میں بھی تھے. لیکن دیکھیں اب یہ, اب میں بات کر رہا ہوں, یہ جب ہم نے پلان کیے تھے 2004-05 میں, وہ ٹائم گزر گیا, لیکن ابھی تک نہیں بن سکے. سندھ میں 3 بننے تھے, بلوچستان کوئی نہیں ہے, کشمیر میں کوئی نہیں, تو یہیں آنا پڑتا ہے. تو یہ لوڈ زیادہ ہو جاتا ہے, بہت لوڈ ہو جاتا ہے. اب ایک این جی او ہمارے ساتھ کام کر رہی تھی, ان کے وہ اب ایک کوٹلی میں بنا رہے ہیں, تو اس کا بھی گرے اسٹرکچر بن گیا ہے, لیکن ہوپ فلی وہ بن جائے گا, تو وہ ایک اچھا 20-25 بیڈ کا برن یونٹ بن رہا ہے. لیکن وہ بھی ایک این جی او اسے کر رہی. گورنمنٹ کے پلان میں مطلب یہ چیزیں ساری ان کو ڈیزائن کر کے PC1 بنا کے دیے گئے. ٹھیک ہے نا جی. میرپور میں بننا تھا, کوٹلی میں بننا تھا, میرا خیال ہے مظفر آباد میں بننا تھا, تو لیکن وہ ابھی تک 1122 کی جو سروس ہے, ایمرجنسی سروس چلتی ہے, اس کے تحت بھی بہت ساری کلاسز جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں. ابھی بھی اس میں کام کرنے کی ضرورت ہے, نیشنل لیول پہ, اسکول لیولز پہ, کالج لیول پہ ایمرجنسی کیسے ڈیل کرنی ہے. تو اس کے بارے میں یہ بتائیے گا کہ کیا ڈاکٹرز جو ہیں, برن اسپیشلسٹ جو آپ نے تیار کیے ہیں, ان کو بھی ہائر کر کے اسکول کالجز میں لیکچر ہونا چاہیے؟ یہ میں ان کے ساتھ ہوں جی, بالکل. اسکول کالجز میں ہم یہ پروگرام کر بھی رہے ہیں, جہاں بھی موقع ملتا ہے اویئرنیس کی, اور وہ چیزیں بھی کرتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ یہ جو 1122 کا سٹاف ہے, اس کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو انیشلی جو چیزیں مٹیریل اویلیبل ہونے, ایک تو وہ ٹرینڈ ہو,
اور دوسرا وہ جا کے وہ اپلائی کرنے کے لیے ایکسپرٹ ہو جائیں. ٹھیک ہے. اب اس میں جو ایمرجنسی ڈریسنگز ہیں نا جیسے ہم بات کر رہے تھے, وہ امریکنز نے جو پروٹوکول انٹروڈیوس کیے ہیں اور وہ ہم یہاں پریکٹس بھی کر رہے ہیں, وہ اس کو ڈریسنگز نہیں کہتے ہیں, وہ اس کو بولتے ہیں ڈیمیج کنٹرول ڈیوائس, اوکے, DCD. اچھا, وہ DCD ان کی ہر ایمبولینس میں ہوتی ہے. اچھا. ایون اس کے بلینکٹس بھی ہوتے ہیں, اور وہ اسپونج ڈریسنگز ہیں ود جیل اینڈ ایوری تھنگ. تو کوئی جل گیا یا کچھ, اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, جلے ہوئے ایریا پہ وہ ڈریسنگ لپیٹ کے اوپر کوئی کپڑا یا پٹی لپیٹ کے اور ان کو بس ہاسپٹل لانا ہے. وہ اگر ڈریسنگ لگ جاتی ہے تو وہ پیشنٹ 24 آورس کے لیے آلموسٹ آپ سمجھیں کہ سیف ہو گئے. تو ڈاکٹر صاحب یہ ساری چیزیں ان اسکول کالجز میں اویلیبل ہونی چاہیے, کیونکہ حادثات تو کہیں بھی ہو سکتے ہیں. وہاں بھی ہونی چاہیے اور 1122 کے پاس بھی, ان کے پاس بھی ہونے چاہیے, اور یہ چیزیں نہیں ہیں ابھی ابھی نہیں ہے. ابھی کوشش ہماری جاری ہے اور ان سے ہماری وہ چل بھی رہی ہے. تو ہم نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب تیزاب کے کیسز بھی بہت عام ہو گئے ہیں, ایک دوسرے پہ تیزاب پھینک کے بھاگ جاتے ہیں لوگ, گرجز ہوتے ہیں, حسد ہے, کینہ ہے, بغض ہے, کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ دوسرے انسان کی جان لینے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اس کے اوپر بھی بڑا کرٹیسائز کیا جاتا تھا, اس کے بارے میں؟ جی, اس میں جب ہم نے, میں آپ کو پھر تھوڑا سا پیچھے لے جاؤں گا کہ جب ہم نے شروع کیا تو اس وقت ہم بھی پریشان تھے, کیونکہ جو میڈیا میں باتیں آتی تھیں اور اسپیشلی انٹرنیشنل میڈیا میں, ہمارے تو نہیں اتنا, وہ یہ تھا کہ لگتا تھا کہ شاید دنیا میں سب سے زیادہ کیسز جو ایسڈ برن کے ہیں یا کیمیکل برن کے, وہ پاکستان میں ہی ہوتے ہیں. اور جب ہم نے, اب ظاہر ہے کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہم نے ڈیٹا اکٹھا کرنا شروع کیا اور یہ سارا دیکھنا شروع کیا, تو پتہ چلا کہ ہمارا انسیڈنس ریجن میں کیا ہے, ایون یورپ سے بھی کم ہے. اچھا, بہت کم ہے. یورپ سے بھی کم ہے, UK سے بھی کم ہے. اچھا, بہت ہی کم ہے. صحیح. اچھا, اب یہ ایک کرائم ہے جی, ٹھیک ہے, لائک اینی ادر کرائم. کسی نے کسی کو گولی مار دی, کسی نے کسی کو ویسے قتل کر دیا, تو یہ اسی طرح کا ایک کرائم ہے. تیزاب پھینکنا بھی کرائم ہے. اور اس کا اسی لیے ہم نے اس کی لیجسلیشن بھی کی, ہماری برن سینٹر سے سٹارٹ ہوئی یہ چیزیں, اور اس کی اب بہت سخت, مطلب وہ 2 دفعہ یعنی اس کو عمر قید ہے. اچھا, ٹھیک ہے نا جی, یہ یعنی اتنی سخت لا اس کے بھی بنایا, یہ جو کیا جا سکتا تھا. اور اس میں کیپٹل پنشمنٹ کا ہی تھا, لیکن وہ چونکہ پھر انٹرنیشنل وہ جو ہیومن رائٹس ہیں وہ لوگ آ جاتے ہیں اینڈ آل دیٹ. اس میں انسیڈنس اتنا کم ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس میں نے 20 سالوں میں ٹوٹل 126 پیشنٹس ٹریٹ کیے تیزاب کے, جبکہ جو باقی برنز تھے, مطلب آپ دیکھیں وہ تقریباً 3 لاکھ سے زیادہ ہیں. تو کہاں 3 لاکھ پیشنٹ اور کہاں 126 پیشنٹ, تو یہ ریشو ہے لیس دین 1%. تو یہ ٹوٹل جو ہمارا پورا ڈیٹا ہمارے پاس اویلیبل ہے اس میں 0.26% ہے آف دا ٹوٹل برن. لیکن یہ کرائم ہے, ہائٹ دے دی جاتی ہے, ہائٹ دیجیے, وہ ظاہر ایک نیوز بن جاتی ہے, اور وہ کوئی سرکمسٹانسز ایسے ہوتے ہیں, کوئی خوبصورت بچی ہے, اس کا جو مسائل ہوئے اس کا چہرہ خراب کر دیا, تو نیچرلی وہ تو ایک بہت ہی ہاریفائنگ سی چیز ہے, اور اس کا علاج بھی بہت لمبا چلتا ہے. ٹھیک ہے نا, جو گو کہ یہ جان لیوا نہیں ہوتے, لیکن ظاہر ہے ڈسفگرنگ ہوتے, تو ڈسفگر ہی کر دینا کسی خوبصورت انسان کو, تو وہ تو بہت بڑا کرائم. تو ڈاکٹر صاحب ان کی کیور ریشو کتنی ہے, کیونکہ چہرے سے ہو جاتے ہیں, ان کو ریکنسٹرکشن ہمیں کرنی پڑتی ہے, اور ہم نے آلموسٹ پلاسٹک سرجری کر کے, تو مطلب ایسی چیزیں ہے کہ الحمدللہ آلموسٹ وہ نارمل ہو گئے, دوبارہ اپنی کمیونٹی میں واپس آ کے اپنا کام کر رہے ہیں. کافی حد تک بہتری آ جاتی ہے. عام کمیونٹی جو ہے وہ اس میں کیا رول ادا کر سکتی ہے کہ برن کیسز کم سے کم ہوں؟ سیفٹی میجر سر, سیفٹی میجر, یہی جو میں نے کہا کہ جو ہمیں چیک اینڈ بیلنس ہونے چاہیے. گھر پہ دیکھیں ماؤں کی تربیت بڑی ضروری ہے کہ کچن میں بچوں کا جو بھی مطلب جو خطرناک رینج ہے اس میں نہیں. پھر اسی طرح سے خود بھی یہ گیس اپلائنسز کا میں نے بتایا جو ہمیں سیفٹی چاہیے, سلنڈرز کی ریگولیشنز چاہیے ہمیں, اور جو الیکٹرک برنز ہیں اس میں بھی ظاہر ہے کہ تو یہ سارے دیکھیں نا 99% برنز ایکسیڈنٹل برنز ہیں, تو ان کو ایکسیڈنٹس تو بچائے جا سکتے ہیں احتیاطی تدابیر. اور یہ تو نہیں ہم کوئی ایسی بات کر رہے کہ جی یہ کوئی نئی بات, ویسٹ یہ کر کے دکھایا کہ انہوں نے احتیاطی تدابیر اختیار کی, اور اس کے بعد انہوں نے دیکھیں اتنا کنٹرول کر لیا کہ اب 98% برن ہماری یہ 3rd ورلڈ میں ہو رہے ہیں اور 2% صرف ڈیولپ ورلڈ میں ہو رہے ہیں. بہت زیادہ ڈفرینس آ گیا اس میں. ڈاکٹر صاحب عموماً جو ہے وہ کوکر پھٹ جاتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں تو گیس سلنڈر بھی بہت عام ہی سچویشن بن گئی. تو کیا لوگوں کو گھر سے باہر کی طرف اس کو سیٹلمنٹ نہیں کرنی چاہیے؟ جی, یہ تو ہم سب کو, ایون اب ہم نے یہ جو کمپنیز انسٹال کر رہی ہیں ان کو بھی ہم یہ کہتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں جی کہ ہم تو ہدایت دیتے ہیں کہ اس کو آپ کمرے کے اندر رکھیں, کچن کے بھی باہر رکھیں, یہ تو ایک پہلی احتیاط ہے. ٹھیک, لیکن ان کے مٹیریلز پہ بھی پلاسٹک کے آگے ہیں. اب دیکھیں نا, ہر سلنڈر کی ایک لائف ہے. جی بالکل, ٹھیک ہے نا, اس لائف کے بعد اس کو ختم کر دینا چاہیے. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کئی دفعہ بلاسٹ گاڑیوں کے جو CNG بلاسٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ اگین بات وہیں آ جاتی ہے ریگولیشن پہ کہ اگر ریگولیٹرز اس کو ٹھیک مانیٹر کر رہا ہے اور وہ چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں تو پھر یہ والے حادثات تو کم از کم نہیں ہوں گے. جیسے ڈاکٹر صاحب اب اس کو ریپلیس کیا جا رہا ہے پلاسٹک
فائبر گلاس سے. فائبر گلاس سے, تو وہ سیفٹی ہے. فائبر گلاس بلکہ کہتے ہیں زیادہ سیف ہے اگر پراپرلی بنا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اس کی لائف بھی تھوڑی زیادہ ہے اس کی نسبت. تو وہ مٹیریل, لیکن اگین دیکھیں جو بھی چیزیں ظاہر ہے کہ ایک سائنٹسٹ بناتے ہیں, چیزیں ہوتی ہیں وہ ٹھیک ہوتی ہیں, لیکن جب اس میں ظاہر ہے وہ پیرامیٹرز پورے نہیں کیے جاتے, وہ جو سٹینڈرڈ ہیں ان کو فالو نہیں کیا جاتا, پھر حادثات ہوتے ہیں. ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب برن سکارز بھی کافی بڑے بڑے ہوتے ہیں, تو یہ بھی کیوریبل ہو جاتے ہیں پھر؟ جی ان کا پھر لمبا ٹریٹمنٹ چلتا ہے. ہاں وہ ظاہر ہے کہ وہ تھوڑا سا ہے, لیکن وہ اسی کے لیے جیسے میں نے بتایا کمپریشن گارمنٹس ہیں, بہت سی قسم کی کریمیں ہیں, بہت سی آئنٹمنٹس ہیں, لیزر ٹریٹمنٹ ہے, تو یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں اور بہت بہتر ہو جاتے ہیں. حاملہ خواتین میں ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ ان میں بھی یہ کیسز برن کے آ جاتے ہیں, تو کیا پھر بچہ سیف رہتا ہے اس میں کہ عموماً ڈیتھ ہو جاتی ہے؟ اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے جی کتنا, اگر تو میسو برن ہے تو اس میں تو کئی دفعہ مشکل ہو جاتا ہے بچانا. ٹھیک ہے نا جی, لیکن کیونکہ اس میں تو ماں کی جان کو بچانے کی وہ کوشش کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور لیکن جو ماڈریٹ سے برن ہے ان میں تو بہت سے اس میں کامیابی بھی ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب کوئی ایسا کیس ہمارے ناظرین کو بتائیے گا جسے آپ نے بھی سمجھا ہوگا کہ یہ نہیں بچے گا, اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس کے بعد آپ بہت سے ہیں جی. میں اب اگر یاد کروں تو, اور جو 90% جو کیس, ہاں جی بالکل, یہ ایک جیسے تھا ابھی, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمارے ملک کو, جیسے یہ بام بلاسٹ اور چیزیں, تو یہ ہمارے ہاسپٹل کے قریب ہی ایک ہوٹل تھا, تو اس میں ایک بام بلاسٹ ہوا جس میں جس شخص کو لایا گیا اس کی وائف اور اس کی والدہ کی بھی ڈیتھ ہو گئی. یہ بھی ایک شوق ہوا. ہاں, اور وہ مور دین 90% برن تھا, لیکن وہ چونکہ پہلے گھنٹے میں ہمارے پاس پہنچ گیا. ٹھیک ہے. 3 مہینے ہمارے پاس داخل ہوا. ٹھیک ہے. اور الحمدللہ وہ خود چل کے وہاں سے گیا اور بالکل اب وہ نارمل زندگی گزار رہا ہے. تو اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیں. شفا اللہ تعالیٰ دیتا ہے, ہمیں مطلب وہ ہمت کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے, تو الحمدللہ. لیکن وہ چیزیں, فیسلٹیز اور ایکسپرٹیز اویلیبل ہوتی ہیں, اور وہ ٹائمنگلی جب ساری چیزیں یہ ہم کمبائن کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا بہتر نتائج نکلتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب کیا بچوں میں جلدی ڈیتھ ہو جاتی ہے؟ بچوں کا چونکہ کمپلائنس بہت کم ہوتا ہے. ہم جو پہلی چیز ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں جب پیشنٹ آتا ہے, بچوں میں وہ 10% جلے ہوئے اور بڑوں میں 15%. اس سے زیادہ اگر جل گیا ہے تو اس پیشنٹ کو ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت ہے, کیونکہ اس کے بعد وہ ہم ایک چیز کہتے ہیں برن شاک سنڈروم. جی بالکل. تو سنڈروم تو آپ کو پتا ہے ایسی چیز ہوتی ہے نا کہ جس کی ملٹیپل پھر اس کی ایٹیالوجیز ہوتی ہیں اور ملٹیپل اس کی پھر اپروچز ہوتی ہیں اس کو کریکٹ کرنے کی. تو برن شاک سنڈروم سے پیشنٹ کو نکالنا وہ اصل کمال ہے پہلے 3 4 5 دن. ٹھیک ہے. اب اس سے پیشنٹ ریکور کر جاتے ہیں تو پھر آرگن فیلئر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. کسی کے گردے فیل ہو گیا, کسی کا جگر فیل ہو گیا, کسی کا لنگز فیل ہو گیا, تو اس کو پھر اگلی فیز وہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جب ان دونوں فیزز سے آ جاتا ہے, وونڈز کو ٹریٹ کرنا کوئی مشکل چیز نہیں ہے, وہ سرجنز ٹریٹ کر لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک بریک کا ٹائم ہے جی. ناظرین پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں صحت زندگی, ایک چھوٹا سا بریک ہمارے ساتھ رہے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں صحت زندگی. اور ڈاکٹر صاحب کیا برن والے جو کیسز ہوتے ہیں ان کی پین اور عام پین میں فرق ہوتا ہے؟ بہت فرق ہے, بہت فرق ہے. اور اس میں یہ دیکھیں جی, پہلے جب ہم نے کام شروع کیا تو اس وقت ہمارے پاس اویلیبل ہوتے تھے نارکوٹک انالجیزک. ٹھیک ہے. پھر ہم نے آہستہ آہستہ سیکھا. نارکوٹک کا یہ نقصان ہوتا تھا کہ وہ پیشنٹ ایڈکٹ ہو جاتا تھا, وہ بعد میں اس کی وہ جان ہی نہیں چھوٹتی تھی. صحیح. اور پھر یہ جو چیزیں ہم نے ویسٹ سے سیکھی, سلسلہ کیا کہ وہ جو اب ایسی اچھی ڈریسنگز اویلیبل ہیں, وہ گو کہ ان کی کاسٹ بہت زیادہ ہے, کہ ان ڈریسنگز کے لگانے سے پین ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ پیشنٹ ایک تو نارکوٹک اس سے ایڈکشن سے بچ گیا, اور ایک وہ کمفرٹ میں چلا جاتا ہے. وہ اتنا کمفرٹ میں چلا جاتا ہے کہ سر دیکھیں ایمرجنسی سے پیشنٹ آتا ہے, ابھی ایمرجنسی میں جب اس کے اوپر وہ ڈریسنگز لگائی جاتی ہیں تو ود ان 15 منٹس وہ ایسی گہری نیند سو جاتا ہے, کیونکہ اس کو سکون مل جاتا ہے. سکون ملتا ہے, مگر پین بہت ہوتا ہے. تو وہ اتنی اچھی چیزیں اب اویلیبل ہیں. تو جیسے ڈاکٹر صاحب سردیاں چل رہی ہیں اور شوگر پیشنٹ کو پیریفرل نیوروپیتھی ہے, پاؤں میں سن ہے اور وہ ہیٹر سے اور آگ لگ بہت سے کیسز آتے ہیں ایسے بھی کیسز, ان کا بھی کیور ہو جاتا ہے. بس وہ پھر سلو ہے, ذرا ڈائبیٹک ہیں اور پھر نیوروپیتھیز ہیں. کیسز آتے ہیں, بہت آتے ہیں جی, بہت آتے ہیں, بہت آتے ہیں. بلکہ وہ مطلب ایون شو پہنا ہو, وہ کہتے ہیں بزرگ ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار میں نے تو جوتا پہنا ہو, وہ جوتا بھی جل جاتا ہے اندر سے, پاؤں انہیں پتہ ہی نہیں چلتا. تو سردیوں میں یہ کیسز زیادہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اگین پھر احتیاط کی ضرورت ہے, جو ان کے کیئر ٹیکرز ہیں یا خود ان کو بیسیکلی. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں اور کیا کیا جدت آنی چاہیے؟ پاکستان چونکہ ایک بڑی آبادی والا ملک ہے, کافی آبادی ہے پاکستان کی بھی 24-25 کروڑ کے قریب, تو برن سینٹر اس حوالے سے نہیں ہے جیسے ہم نے سٹارٹ میں بات کی ہے, اور یہ اتنا زیادہ ہیکٹک ہے کہ ہر جگہ بھی آپ کو ہو سکتا ہے. ریموٹ ایریاز میں آپ یہ دیکھیں کہ یہاں سے اگر گجر خان ہی دیکھیں تو دور ہے, جیلم دور ہے, تو وہ اس نے پھر پیم جانا ہے یا ادھر جانا ہے. لیکن وہی جو ہمارا جو پلان ہم نے سبمٹ کیا ہوا ہے کہ اگر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں یہ فیسلٹیز آ جائے, سب ڈسٹرکٹ میں آ جائے, ٹھیک ہے نا. ڈی ایچ کیو ہاسپٹل میں 8 بیڈ کا برن یونٹ بنانا کوئی مشکل نہیں. ٹھیک. اور وہاں اگر ایک برن سرجن ہو تو ساری چیزیں ٹھیک ہو سکتی. وہ پہلے پیشنٹ کو وہاں اسٹیبلائز کرے گا,
اور جب اس کے ظاہر کہ اگر کوئی بہت ایکسٹینسو برن ہے کچھ، جب وہ اسٹیبل ہو جائے گا پھر وہ اس کا رابطہ کر کے اس کو جو مین برن سینٹر ہے جہاں پہ زیادہ فیسلٹیز ہیں وہاں بھیج دے گا. تو یہ ایک وے فارورڈ ہے اور جو ہم نے آلریڈی مطلب سرکار کو سبمٹ کیا ہوا ہے. تو لیٹس ہوپ. جیسے کشمیر اتنی بڑی آبادی ہے تو وہاں سے آتے آتے بھی 5-6 گھنٹے لگ جی جاتے وہ 24 گھنٹے 24 گھنٹے. تو اس کے لیے بھی سروس ہیلی کاپٹر کی ان علاقوں میں اگر دے سر دی جائے. ہیلی کاپٹر سے زیادہ میں یہ کہتا ہوں کہ جتنے کا ہم ایک ہیلی کاپٹر لیں گے وہاں 3 برن سینٹر بن جائیں گے وہاں. اوکے یہ تو زیادہ بہتر ہے. بالکل ٹھیک. تو ہیلی کاپٹر پہ تو کوئی ایک آ سکے گا جتنا اس کا خرچہ اور وہ ساری چیزیں. صحیح. تو یہ ریجنل دیکھیں یہ سارا پوری دنیا میں مطلب وہ سلسلہ ایسا ہے. ہیلی کاپٹر کی سروس اب آپ دیکھیں جیسے میامی جیسا شہر ہے یو ایس اے کا وہاں اویلیبل ہے کیونکہ وہ بڑا کنجسٹڈ ہے, ادھر ایمبولینس کو موو کرنے میں بہت ٹائم لگتا ہے. تو وہ ڈیولپڈ اکانومی ہے, انہوں نے وہاں وہ رکھے ہوئے ہیں, وہ تو ٹھیک ہے جی وہ لا سکتے ہیں. لیکن ہمیں جو ضرورت ہے ہمیں تو بیسک سینٹرز کی ضرورت ہے اور ٹرینڈ لوگوں کی ضرورت ہے اور تیسری چیز میٹیریلز کی ضرورت ہے. یہ ساری چیزیں اویلیبل ہوں تو ہم بہت بہتر کر سکتے ہیں. آپ نے اسٹارٹ میں فرمایا تھا کہ 6 گھنٹے میں لوگ پہنچ جائیں تو کافی اچھی بہتری, مگر یہ کہ 24 گھنٹے میں جب آتا ہے تو پھر ڈیفیکلٹ وہ پھر اتنا ہی ڈیفیکلٹ ہوتا جاتا ہے, اتنا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے, ان کو بچانا پھر تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. کمپلیکیشن ہو جاتی ہے نا, انفیکشن ہو گئی, کمپلیکیشن ہو گئی, آرگن فیلئر میں چلا گیا تو پھر آپ وہ کمپلیکیشن ٹریٹ کرنے میں لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جبکہ آپ کو تو بیسیکلی اگر ٹراما ہی آیا تو آپ نے انیشیلی صرف ٹراما ہی ٹریٹ کرنا تھا. ٹھیک ہے. اگر ڈاکٹر صاحب برن کی وجہ سے کوئی آرگن فیل ہو جاتا ہے تو اس کا کیا ہوتا ہے پھر؟ زیادہ تر اس میں کڈنیز ہیں جی. ٹھیک ہے جی, کڈنی فیلئر ہوتی ہیں تو نیچرلی اس کے لیے پھر ڈائلیسس ہے, اس کی ایک اسپیسیفک ڈائلیسس ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا جی, وہ بھی کرتے ہیں. کڈنی زیادہ تر فیلئر ہوتے ہیں کڈنی کا یا لنگز بھی ڈیمیج ہو جاتا ہے؟ لنگز ڈیمیج ہو تو پھر پیشنٹ بچتا نہیں. بچتا نہیں. اس کی تو ڈیتھ ہو جاتی ہے. لیکن اگر جو باقی چیزیں اس میں پھر کڈنیز ہیں اور لیکن یہ بھی وہ ایکیوٹ رینل فیلئر ہوتا ہے, ایکیوٹ فیز ہوتی ہے, اس کو اچھے طریقے سے مینیج کیا جائے تو پیشنٹ ریکور کر جاتا ہے. گھر میں ڈاکٹر صاحب کوئی ایسی چیز اگر جیسے آئل کا چھینٹا پڑ گیا, ہاں جی, گھر پہ جو بھی حادثہ ہو جائے تو پہلی چیز جیسے میں نے بتایا کہ ٹیپ واٹر اویلیبل ہے. ٹیپ واٹر, اور ٹیپ واٹر میں یہ نہیں کہ بس رکھا اور نکال لیا, 20 منٹ کم از کم 20 منٹ. ٹھیک ہے نا جی, وہ رکھنا ہے. اور یہاں یہ جو اب ایڈوانس ڈریسنگ اویلیبل ہیں, اگر یہ گھروں میں ہر ایک میں کہتا ہوں کہ وہ اویلیبل ہونی چاہیے, رکھی جا سکتی ہیں, یہ گھروں میں ہوں, وہ صرف آپ نے کھولنی ہے اور اوپر لگا دینی ہے. یہ کاسٹلی ہیں ڈاکٹر صاحب؟ تھوڑی کاسٹلی ہے لیکن ظاہر ہے کہ گورنمنٹ اس میں بھی کچھ وہ کرے, اور ہم ہماری یونیورسٹی سے بھی اور ویسے بھی ہم یہاں لوکل ریسرچ بھی ہو رہی ہے, تو ہوپ فلی ویری سون ہم یہ انشاءاللہ لوکلی بنانا شروع ہو جائے گا تو پھر بہت سستی ہو جائیں گی. تو کیا سر یہ آپ کے جو سبجیکٹس ہیں اس میں بھی برن کا پڑھایا جا رہا ہے؟ برنس کی تو پوری اسپیشلائزیشن ہے نا. ٹھیک ہے. اب یہ 6 سال کی اسپیشلائزیشن ہے جس میں یہ پورے برنس آفٹر ایم بی بی ایس. آفٹر ایم بی بی ایس. ٹھیک ہے. اور 6 سال کی ٹریننگ, 5 سال وہ اور 6 سال یہ. ہاں جی, ہاں جی. ٹھیک ہے. تو کہیں جا کے باہر کے ممالک میں بھی ایسے ہی ہے؟ باہر کے ممالک میں ڈفرینٹ پروگرامز ہیں. ٹھیک ہے. اور انہی سب کو کمبائن کر کے ہم نے اس طرح کا یہاں پروگرام بنایا. صحیح. تو اس میں ڈاکٹر کا دلیر ہونا کتنا ضروری ہے, کیونکہ بڑا ہاریبل ہے سر کہ ایک آدمی جل گیا, بالکل اس کی اسکن ہی ساری جل گئی اور چہرہ بھی نہیں پہچانا جا رہا. سب سے زیادہ مشکل آپ کو بتاؤں, ہمیں بچوں کو ٹریٹ کرنا. بچے سب کے ہوتے ہیں, بچے سب کو پیارے ہوتے ہیں, پھول کی طرح ہوتے ہیں, تو بچوں کو ٹریٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. جب اتنی ظاہر ان کی ماں کی الگ ہی حالت ہوتی ہے, باپ کی فیملی کی الگ ہوتی ہے, اتنا زیادہ رو رہا ہے, بچوں کو خود بھی دیکھ کے, تو وہ سب سے ڈیفیکلٹ کام میرا خیال ہے اس میں, اور زیادہ تر آتے بھی بچے ہی ہیں. ٹھیک ہے نا جی, تو وہ ہمیں بہت مشکل لگتا ہے بیسیکلی, اور دل بھی یعنی اس میں. ان کے یونٹ علیحدہ رکھے ہوتے ہیں برن یونٹ ہمارا, ہاں جی, اس میں ہم نے ان کا جو ہے, کیونکہ وہ ان کے لیے الگ ایک سسٹم ہوتا ہے بیسیکلی, تو پیڈیاٹرک برن. لیکن یہ ہمارا برن سینٹر وہ سینٹر ہے جہاں پہ باقی جگہوں پہ ابھی نہیں ہے فیسلٹی, صرف ایک لاہور میں چلڈرن ہاسپٹل میں انہوں نے بچوں کا بنایا ہے. کہ کس طرح جو ہے یہ عام کمیونٹی جو ہے اس میں ہیلپ فل ہو سکتی؟ جی, اس میں اب دیکھیں جی, جو ایک تو ہم نے احتیاطی تدابیر پہ تو بات کر لی, اس پہ تو لوگوں کا بھی اتنا ہی ہے رول کہ وہ اپنا جتنے جو گھر میں آپ کر رہے ہیں, گیس کی اپلائنسز لگا رہے ہیں, الیکٹرک لگا رہے ہیں, تو اس میں اتنا ہی سیفٹی میجرز کا خیال رکھیں. الیکٹرسٹی میں اچھی تاریں یوز کریں, وہ بھی اچھے بریکر یوز کریں, جتنی بھی وہ چیزیں احتیاطی تدابیر کی جا سکتی ہیں. پھر اسی طرح وہ جو اسموک سینسر ہے وہ لگے, جو گیس سینسرز ہیں وہ لگے. یہ تو انڈیویجولی لوگوں کا کام ہے. گورنمنٹ کا کام ہے کہ ان چیزوں کو اچھے طریقے سے ریگولیٹ کرے تاکہ ان حادثات ہی کم, سارے حادثات ہو رہے ہیں, لیکن جب حادثات ہو جاتے ہیں تو پھر نیچرلی ہمیں یہ انفراسٹرکچر جس پہ ہم نے بات کی کہ ہمیں کہاں کہاں چاہیے, پھر ساری چیزیں گورنمنٹ سے ہمیں. آپ دیکھیں کہ جتنے بھی اچھے سینٹرز یا چیزیں چل رہی ہیں ہمارے برن سینٹرز میں, یہی تھا کہ بہت سے ہمارے دوست احباب جو فلانتھروپسٹ ہیں وہ ضرور ہیلپ کرتے تھے. اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوتا تھا کہ جتنی امپورٹڈ جو مہنگی ڈریسنگز ہیں, جو میٹیریلز ہیں, وہ ہمیں مریضوں کو پھر فری دینے میں بہت آسانی ہوتی تھی. اور وہ کئی لوگوں نے تو اس طرح سے کیا ہوتا تھا کہ یہ بیڈ, اس بیڈ پہ جو پیشنٹ آئے گا اس کا ٹریٹمنٹ میں نے کرنا ہے, تو وہ پھر ایک اچھا ایک وہ بن جاتا ہے. تو یہ چیزیں تو ہے ہی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ہماری یونیورسٹی سے ہم یہ کوشش کر رہے تھے کہ جتنے میٹیریلز ہم امپورٹ کرتے ہیں
لائک اگر ہم دیکھیں نا، اگر کوئی ایک ڈریسنگ آ رہی ہے وہ 10,000 کی ایک پیچ اگر ہمیں پڑ رہا ہے، اگر ہم نے اس کا ورکنگ کی اگر ہم یہاں گئے تو ہمیں شاید 1,000 کا پڑے. خود بھی بنا سکتے ہیں تو اس پہ ہماری ریسرچ پروجیکٹس جاری ہیں، ٹھیک ہے، سنتھیٹک اسکن بنانے کے بھی اور باقی ڈریسنگز بنانے کے بھی. کافی چیپ ہو جائے گا، بہت چیپ ہو جائے گا جی، لوکل مٹیریل سے اور امپورٹ نہیں کرنا پڑے گا. ہاں تو وہ بھی اللہ کرے کہ وہ چیزیں اسی طرح سے چلتی رہیں، اور اس میں ہمیں باقی یونیورسٹیز کو بھی اور ہمارے جتنے سائنٹسٹ ہیں ان کو بھی ظاہر ہے کہ اس میں اسٹیپ ان ہونا چاہیے. صحیح. تو تاکہ ان چیزوں کو پھر ہمارے لیے وہ جتنی زیادہ اویلیبل ہوں گی اتنے زیادہ لوگ. ڈاکٹر صاحب کوئی خاص خوراک بھی آپ پھر ان مریضوں کو بتاتے ہیں کہ یہ آپ لوگوں نے یوز کریں؟ جی جتنی، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ اتنی ہائپر میٹابولک فیز میں پیشنٹ چلا جاتا ہے کہ اس کا پھر پروٹین لاس بہت ہو گیا ہوتا ہے. جی ظاہر ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو ہائی پروٹین ڈائٹس، ٹھیک ہے. اسی طرح ہمارے جو برن سینٹر آگ لگتی ہے تو وہ پروٹین ہی ضائع ہوتا ہے، تو وہ ہائی پروٹین ڈائٹ کافی عرصے تک پیشنٹ کو چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جتنی دیر وہ ہاسپٹل ہوتے ہیں اتنی دیر تو ہم کوشش کرتے ہیں اس کے لیے الگ ہم نے ڈائٹ کا برن سینٹر کی جاتا ہے. ہاں وہ سب ان پیشنٹس کے لیے. تو ویٹ گین کر لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ؟ وہ ہیل ہی ہو جائے وہ بڑا جی. ویٹ گین تو پھر بہت بعد میں کرتے ہیں، لیکن یہ کہ ان کا ہیلنگ، کیونکہ اگر وہ ظاہر ہے کہ ویٹ لوز کر رہے ہوں گے اور ان کا یہ ظاہر ہے کہ پروٹین لاس ہوگا تو پھر ہیلنگ بہت سلو ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو مین مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ پہلے یہ ہیلنگ اچیو کر لیں. تو پہلے مہینوں میں جو ہے پیشنٹ کھانے پینے کے قابل بھی نہیں ہوتا. نہیں، یہ اس میں اچھی بات یہی ہے سر کہ دیکھیں نا، اس میں جی آئی ٹی کو کچھ نہیں ہوا ہوتا. آپ نے جو ہی پیشنٹ کو اسٹیبل کیا، ٹھیک ہے، ہم جو آئی وی فلوئڈ بے شمار دے رہے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہی پیشنٹ شروع کرتا ہے ہم ود ان فرسٹ 24 آور ٹھیک ہے، اس کو ہم او آر ایس پلانا شروع کر دیتے ہیں اورلی. ٹھیک ہے. اور اس سے پھر وہ ہو جاتا ہے، اور تیسرے چوتھے دن تو پھر اس کو وہ ہائی پروٹین ڈائٹ، اور جس کی نیوٹریشن جتنی اچھی ہم مینٹین کر لیں جتنی جلدی اس کی ریکوری ہونا شروع. روزانہ کی بنیاد پہ پروٹین ڈائٹ دینی. پروٹین ڈائٹ وہ ہمارا جو اس میں نیوٹریشنسٹ ہے اس کا بہت اہم رول ہے، وہ ساتھ ہوتا ہے وہ ڈیلی. ہاں یہ پھر انجری فیکٹر اور ساری چیز کر کے وہ اس کی کیلوریز کیلکولیٹ کرتا ہے کہ آج اس کو 3000 چاہیے، آج اسے 4000 چاہیے. آلریڈی ڈاکٹر صاحب پیشنٹ ایک ٹرامے سے گزر ہوتا ہے، کیا وہ کھانا چاہتا ہے؟ نہیں، کچھ تو اس کو اورلی دیا جاتا ہے، باقی آئی وی دیا جاتا ہے. آئی وی دیا جاتا ہے، آئی وی سے بھی اس کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ کھانا ہی نہیں چاہتا. اتنا بڑا ٹراما انیشلی تو نہیں، لیکن پھر آہستہ آہستہ جب اس کو انکریج کرتے ہیں کہ تم نے ٹھیک ہونا تو یہ، کیونکہ گٹ الحمدللہ مطلب گٹ کو جب ری ہائیڈریٹ کر لیتے ہیں نا، شروع میں گٹ صرف ڈیمیج ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے کہ ڈی ہائیڈریشن ہے. ٹھیک ہے. تو جو ہی پیشنٹ 24 گھنٹے میں یا 48 گھنٹے میں اس کی ہم ریسسیٹیشن کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو گٹ واپس آ جاتی ہے، تو پھر ہم اس کو کھلانا پلانا شروع کرتے ہیں. 24 آور اور 48 آورز جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس وقت تو فلوئڈز دیتے ہیں، تو اسی میں آپ اسیس کر لیتے ہیں پیشنٹ کی لائف سیونگ کا اندازہ ہو جاتا ہے ود ایکسپیرینس اندازہ ہو. اور اس میں جو مختلف ٹیسٹ کروا کے اس کے ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں، اور پھر ہمارا اسکورنگ میکانزم ہے جی. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے نا جی. اور وہ سکورز چارٹ بنے ہوتے ہیں، اس میں ان کی ویلیوز انٹر کرتے جاتے ہیں، اس سے ان کی مورٹیلٹی نکل آتی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا جی. کہ یہ اگر یہ سکور اتنا آ رہا ہے تو اتنی مورٹیلٹی ہے، اتنا آ رہا ہے تو اتنی. صحیح. وہ سارے میکانزم سسٹم موجود ہیں. لوگوں سے ڈاکٹر صاحب کیا اپیل کریں گے کہ اس کام میں خیر کا کام ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ جو ہے ڈونیٹ کیا جائے؟ لوگ بھی کرتے بھی ہیں. ہاں جی کرتے بھی ہیں، وہ تو میں کہوں گا، لیکن اس سے زیادہ جیسے بعض ہاسپٹلز میں پوری وارڈ لے لیتے ہیں، کھانا 3 ٹائم دے رہے ہوتے ہیں. یہ ہو رہا ہے جی. اس میں میرا خیال ہے کہ وہ لوگوں کو ہمارا یہ ہماری اتنی زبردست ایک نیشن ہے کہ جو جس چیز کی ضرورت جس طرح سے، اس میں تو ہم بہت اچھے ہیں. جو چیزیں کرنے کی ہے نا جی وہ احتیاطی تدابیر. ڈاکٹر صاحب آخر میں کوئی میسیج دینا چاہیں، یہ آپ کا کیا؟ جی میں میسیج یہی دینا چاہوں گا کہ اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو کچن میں جتنی احتیاط کر سکے کریں، تاکہ بچے اور جو یہ خود خواتین جس طریقے سے یہ اس میں حادثے کا شکار ہوتی ہے وہ بچ سکے. اور باقی عوام سے میری یہ اپیل ہے کہ جتنے گھر میں احتیاطی پہلو کر سکیں. سلنڈرز کو کبھی بھی کمرے کے اندر یا کچن کے اندر نہ رکھیں، باہر رکھیں. جتنی الیکٹرک اپلائنسز ہیں ان کا کسی ایکسپرٹ سے آپ سروے کروائیں تاکہ وہ ساری چیزیں سیف ہیں کہ نہیں ہیں. تو جتنی احتیاط کریں گے ہم ان حادثات سے. ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ. پھر کسی دن دوبارہ آپ کو زحمت دیں گے. تھینک یو ویری مچ. جی ناظرین، آج ہم نے برن کیسز پہ پروفیسر ڈاکٹر طارق اقبال صاحب سے بہت ہی زبردست گفتگو کی. آپ لوگوں نے اس پروگرام کو دیکھنا ہے اور لوگوں تک بتانا ہے. سردیوں کے موسم میں ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بہت زیادہ کیسز ہوتے ہیں انفارچونیٹ، کیونکہ آپ لوگ جو ہے کمرے کو گرم کرنے کے لیے جو ہیٹر کا استعمال کرتے ہیں، گیس چلی جاتی ہے، آپ سوئے رہتے ہیں، جب پھر لائٹ آن کرتے ہیں تو وہ بلاسٹ ہو جاتا ہے. کوشش کریں کہ جتنی بھی چیزیں آپ نے آن کی ہوئی ہیں دن کے ٹائم، سونے سے پہلے ان کو جو ہے وہ آف کر کے اگر آپ سوئیں گے تو آپ کی لائف جو ہے وہ اچھی رہے گی. آج کے لیے بس اتنا ہی. اپنے میزبان ڈاکٹر سجاد کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ نیکسٹ ویک دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے. تب تک کے لیے اللہ